تھے جن کو گود میں لے کر کے مصطفیٰ کبھی لاڑ کیا کرتے تھے، جنہیں گود میں لے کر کے مصطفیٰ کبھی پیار کیا کرتے تھے، یہ وہی حسین کربلا ہے جنہیں مصطفیٰ اپنی آغوش میں لے لے تو صحابہ عرض کرے یا رسول اللہ حسین کربلا سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں تو سرکار ارشاد فرمائے اے صحابہ حسین سے میں ہی محبت نہیں کرتا بلکہ پروردگار بھی حسین سے محبت کرتا ہے، حسین سے میں ہی محبت نہیں کرتا اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ یہ وہی حسین کربلا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر ماں کی خدمت میں حاضر ہو کر کے صرف اتنا عرض کر دے اماں عید کا چاند دکھ گیا ہے، سارے مدینے کے لوگوں نے عید میں کپڑے لے لیے ہیں، سارے مدینے کے بچے اپنے اپنے کپڑے سلوا لیے ہیں، یا اماں کل عید کے دن ہم نیا لباس نہیں پہنیں گے، یا اماں عید کے دن ہم نیا کپڑا نہیں پہنیں گے، یا اماں عید کے دن اچھے کپڑے پہن کر کے نانا کی انگلی پکڑ کر کے ہم عید گاہ نہیں جائیں گے۔ حالات یہ تھے، نہ علی کے پاس کچھ تھا بظاہری طور پر، حالات یہ تھے نہ سیدہ کے پاس بظاہری طور پر کچھ تھا، بچوں کا اداس چہرہ دیکھا، بچوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، یہ وہی کنبے آل مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی بچوں نے یہ کہا تھا، جناب سیدہ کہتی ہے میرے بچوں آرام فرماؤ، انشاءاللہ اللہ کل تمہارے کپڑوں کا انتظام کر دے گا۔ تاریخ کہتی ہے حسن و حسین تو بستر پر جا کر کے سو گئے مگر سیدہ کو نیند نہ آتی، سیدہ نے مصلی بچھایا، سر سجدے میں رکھ کر کے سر اٹھایا، دعا کے لیے ہاتھ بڑھائے، مولا میں نے اپنے بچوں سے وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ کل کپڑے کا انتظام کر دے گا، مولا تیری بندی فاطمہ کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بچوں کا دل رکھ لے۔ ابھی اتنا کہنا تھا کہ دروازے پر کنڈی بجتی ہے، جناب سیدہ دروازہ کھولتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، فرماتی کون ہو کہا حسن و حسین کا ترجیح ہوں۔ زور سے بولو، زور سے بولو، کون ہو کہا حسن و حسین کا ترجیح ہو۔ کیا لے کر کے آئے ہو؟ حسن و حسین کے کپڑے لے کر کے آئے ہو۔ آنے والے نے جناب سیدہ پاک کو کپڑے دیے، جناب سیدہ پاک کپڑے لے کر کے اندر گئی۔ جناب سیدہ نے سوچا تھا ہو سکتا ہے میرے بابا نے پہنچایا ہو سکتا ہے نبی نے پہنچایا ہو۔ سیدہ نے کپڑے کھولے، ایک کپڑے کا رنگ سرخ تھا، دوسرے کا رنگ ہرا تھا، یعنی ایک کا لال تھا دوسرے کا ہرا تھا۔ جناب سیدہ نے لال کپڑا حسین کو پہنایا، ہرا کپڑا حسن کو پہنایا، عیدگاہ جانے لگے۔ عیدگاہ جانے سے پہلے پیغمبر جناب فاطمہ کے گھر تشریف لائے، اے میری بیٹی میرے بیٹے کو تیار کر دیا، میرے بیٹوں کو تیار کر دیا۔ فاطمہ آپ تو اپنے ہاتھوں سے حسین کو حسن کو لے کر کے آئی، نبی کے ہاتھ میں دیا، کہا بابا آپ نے کپڑے بھیجے بتایا بھی نہیں۔ زور سے بولے بابا آپ نے کپڑے بھیجے بتایا بھی نہیں۔ فرماتے میں نے تو نہیں بھیجے، پیغمبر اتنا کہہ رہے تھے، سدرا سے جبریل تشریف لائے، یا رسول اللہ میرے رب کو فاطمہ کی دعا رد کرنا نہیں بلکہ قبول کرنا آتا ہے۔ فاطمہ کا رونا تھا، رب نے جنت سے میرے ذریعے کپڑے پہنچا دیے۔ جس رب کو حسن و حسین کا مایوس چہرہ پسند نہیں، اس رب کو یا نانا کو یا فاطمہ کو یا علی کو کربلا میں حسین کی گردن پر چھری ڈالنا کیسے گوارا ہو، تن سخت جدا ہونا کیسے گوارا ہو۔ یہ وہی حسین کربلا ہے، 3 دن تک پانی بند ہے۔ زور سے بولو کتنے دن تک پانی بند ہے؟ زور سے بولو۔ دیکھو جسے جہاں جگہ ملے بھائی بیٹھ جائیں، دھوپ ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کرم کرے گا۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ آپ نے احمد انور صاحب سے سنا، اب توجہ سے سنو۔ ایک ایک کر کے جانثار حسین کربلا کے نام پہ شہید ہوتے گئے۔ آج کے حسینیوں کی طرح تھوڑی تھے وہ، آج کے حسینیوں کی طرح تھوڑی تھے۔ 9 عاشور ہے، راحت کا وقت ہے۔ حسین کربلا نے کہا اکبر سب کو اکٹھا کرو۔ امام اکبر نے سب کو اکٹھا کیا، سب صفے باندھ کر کے بیٹھ گئے۔ ارے حسین نے کہا آپ کا شکریہ جو آپ نے کربلا تک ہمارا ساتھ دیا، آپ یہاں تک آئے، آپ نے ساتھ دیا، آپ کا شکریہ۔ حسین کس سے کہہ رہے ہیں؟ حسین اپنے آنے والے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ساتھ دیا۔ اب میں ایک بات کہتا ہوں، یزید اور یزید کے لوگ
اے میرے ساتھیوں، تمہارے خون کے پیاسے نہیں بلکہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ وہ تمہارے جان نہیں چاہتے، وہ میری جان چاہتے ہیں۔ وہ تمہارے قتل کے پیاسے نہیں، وہ ہمارے قتل کے پیاسے ہیں۔ اے میرے جان نثاروں، میرے ساتھیوں، یہ حسین تمہیں اجازت دیتا ہے، جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ حسین نے خطبہ اپنے ساتھیوں سے دیا، اللہ اکبر کبیرہ، مگر کوئی ٹس کا مسئلہ ہوتا تھا۔ حسین نے کہا اکبر چراغ بجھا دو، اندھیرا کر دو، ہو سکتا ہے روشنی میں کسی کی ہمت نہ پڑتی ہو میرے سامنے سے جانے کی، چراغ بجھا دیا جائے تاکہ اندھیرے میں جسے جانا ہو چلا جائے۔ تاریخ میں آتا ہے ابھی حسین پاک کا اتنا کہنا تھا، امام اکبر نے چراغوں کو بجھا دیا، اندھیرا کر دیا، کربلا میں سناٹا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کافی دیر کے بعد چراغ کو اجالا کیا گیا، چراغ کو جلایا گیا، تو دیکھتے کیا ہیں، ابھی تو سب آرام سے بیٹھے تھے، اب سارے حسینی گھٹنوں کے بل کھڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں حسین جنت چھوڑ کے جہنم کی طرف نہیں جانے، جنت ملے گی تو آپ سے ملے گی، آپ کے قدموں سے ملے گی، آپ کے در سے ملے گی، جان چلی جائے تو جائے، حسین دامن نہیں جانے دیں گے، یہ جان بھی آپ کے لیے، یہ ایمان بھی آپ کے لیے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام حسین، یہ جان بھی آپ کے لیے ہے، یہ ایمان۔ ابھی حماد انور صاحب نے کہا نا، بغل پھونک دیا گیا، نگارہ بجا دیا گیا، شروعات جنگ ہو گئی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا علی کے بیٹے ابو بکر کی شہادت ہو گئی، مولا کائنات کے بیٹے عمر کی شہادت ہو گئی۔ اب توجہ سے ہو رہی کہ لوگوں سننا، اور اگر واقعی میں ایک باپ کی اولاد ہونا تو یہ جملہ لے کر کے پورے شہر میں جا کر کے بتانا کہ ہم حسینی اس علی کو مانتے ہیں کہ جس علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے، دوسرے کا نام عمر رکھا ہے، تیسرے کا نام عثمان رکھا ہے، چوتھے کا نام عبداللہ رکھا ہے۔ ہم ایسے ویسے علی کو نہیں مانتے، ہم اس علی کو مانتے ہیں جس علی نے ہمیں صحابہ سے محبت کرنا سکھایا ہے۔ جہاں ہم علی کو مانتے ہیں وہی صدیق کو بھی مانتے ہیں، فاروق کو بھی مانتے ہیں، عثمان کو بھی مانتے ہیں، زبیر کو بھی مانتے ہیں، طلحہ کو بھی مانتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی زبانی یوں کہتے ہیں اہل سنت چاہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عبرت رسول اللہ کی۔ یا علی، یا علی، اللہ کا شکر ہے ابو بکر ہمارے سینوں میں موجود ہے، اللہ کا شکر ہے عمر ہمارے سینوں میں موجود ہے، اللہ کا شکر ہے عثمان ہمارے سینوں میں موجود ہے۔ میرے مرشد فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ ان ذاتوں کا احسان ہے اسلام پر، ہم اس ابو بکر کو نہ مانے جسے مصطفیٰ نے پہلو میں نکالا ہو، ہم اس عمر کو نہ مانے جسے مصطفیٰ نے پہلو میں نکالا ہو، ہم عثمان کو نہ مانے جسے مصطفیٰ نے 2 بیٹی عطا فرمائی ہو۔ حضرت ابو بکر بن علی کی شہادت ہو گئی، توجہ سے سنیے گا اور اگر آنسو نکلے تو بہا دیجیے گا۔ عمر بن علی آئے شہید کر دیے گئے، عثمان بن علی آئے شہید کر دیے گئے، مسلم بن اوسجہ شہید کر دیے گئے، عبداللہ شہید کر دیے گئے، حضرت جون شہید کر دیے گئے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت وہاب کلبی شہید کر دیے گئے۔ جب سب شہید ہوتے تھے نا، توجہ سے سنیے گا، ایک ایک کر کے سب کا لاشا حسین کربلا اٹھا اٹھا کر کے لاتے اور خیمے میں رکھتے۔ کورام برپا سیدہ زینب حسین کربلا کے پاس حاضر ہے اور فرماتی بھائیا تم نے نانا کی حدیث نہیں سنی؟ حسین کربلا فرماتے بہن کیا حدیث ہے؟ کہا
नाना ने फरमाया है कि जब मुसीबत आए तो सदका कर दो। नाना ने कहा कि जब मुसीबत बढ़ जाए ना, परेशानी बढ़ जाए ना, तो अल्लाह की राह में सदका कर दिया करो। अल्लाह सदका कबूल करके मुसीबतें टाल देता है। हुसैन ने कहा बहन, नाना की हदीस तो मुझे मालूम है, मगर क्या करे, इस वक्त हुसैन के पास कुछ नहीं। बहन घर में होता तो कुछ कर देता। इस वक्त हुसैन खाली हाथ में तारीख का जुमला सुनो। कहा भैया मेरे पास एक चीज है, वादा करो कि सदके में ले लोगे। मेरे पास एक कीमती चीज है, वादा करो कि सदके में ले लोगे। हुसैन कहते बहन वादा करता हूँ। क्या है, मैं सदके में ले। कहा भैया औनो मोहम्मद मौजूद है, लेकर के उन्हें अल्लाह की राह में सदका करता। अल्लाह अल्लाह अकबर। ज़ैनब कहती भैया औनो मोहम्मद मौजूद है, ले लो, अल्लाह की राह में सदका कर दो। लाओ तारीख में कोई ऐसी बहन। आज हमारे घर में मुसीबत आए ना रहमानी साहब, तो अब कहेंगे समर भाई तुम आगे हो जाओ, शाह मोहम्मद भाई तुम आगे हो जाओ, रऊफ भाई तुम आगे हो जाओ, दीन मोहम्मद भाई तुम आगे हो जाओ। खुद कोई आगे नहीं बढ़ता। वारे परवरिश मौलाए कायनात की, वारी परवरिश जनाबे सैयदा की, जनाबे सैयदा की बेटी ज़ैनब को ये मालूम था। कई मैदाने महशर में बाबा ने पूछ लिया, ज़ैनब हुसैन के घर वाले शहीद होते थे, तुम क्या करती थी? ज़ैनब हाजिर हो गई, बाबा असगर बाद में जाएंगे, अकबर बाद में जाएंगे, कासिम बाद में जाएंगे, अब्बास बाद में जाएंगे, है ना, पहले मेरी औलादे आपके लिए कुर्बान होगी, बाद में आपके ऊपर तलवार आएगी। अल्लाह अल्लाह। भाई सदका कर दो, मेरे होनो मोहम्मद को ले लो, लेकर के सदका कर दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुसैन ने वादा कर लिया। नन्हे नन्हे बच्चे ज़ैनब ने तैयार किया। हज़रत इब्राहिम तो इस्माइल को लेकर के चले थे ना, तो इब्राहिम ने बताया भी नहीं था कि इस्माइल को ज़िबा करने के लिए ले जा रहे। यहाँ तो मालूम है कि अगर जाएंगे तो बच के नहीं आएंगे। हुसैन करबला ने जनाबे इब्राहिम ने जो ख्वाब देखा था, उस ख्वाब की ताबीर को 10 मुहर्रम के दिन हुसैन ने गर्दन कटा करके करबला में पूरा किया है। और ना मोहम्मद तैयार जंग मैदान में हाजिर। हैदरी खून थे, तलवार चलाना शुरू किया। अभी तलवार चलाई थी कि नन्हे नन्हे होनो मोहम्मद को जालिमों ने चारों तरफ से घेरा। कोई बेदर्दी से तीर मारता था, कोई बेदर्दी से तलवार मारता था, कोई बेदर्दी से नेज़ा मारता था। यार आदमी खाया पिया हो, ताकतवर हो तो लड़ ले, वो क्या लड़ेंगे जो 3 दिन से भूखे हैं, वो क्या लड़ेंगे जो 3 दिन से प्यासे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो जन्नत के फूल जालिमों ने चारों तरफ से घेरा और मोहब्बत के सर को तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन करबला आगे बढ़े, बच्चों को गोद में लिया, ज़ैनब के पास लेकर के आए। बहन लो, तुम्हारे कहने पर मैंने अल्लाह की बारगाह में बच्चों को सदका किया। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। जंग जारी है। यजीदी अभी भी खामोश नहीं है। यजीद आंसू निकले तो बहा देना, रोकना नहीं।
تاکہ یہ آنسو کل قیامت کے دن گواہ بن جائے حسین ذکر آپ کا تھا آنکھیں ہماری تھی آنسو ہمارے تھے مگر ذکر آپ کا سن کر یہ بہ رہے تھے یقین جانو حسین کربلا ہمارے اس کو قبول فرمائیں گے اللہ اکبر کبیرہ اور محمد شہید ہو گئے نا کنبے آل مصطفیٰ میں ایک فرد ہے ایک ذات ہے جسے قاسم بن حسن کہتے ہیں بہت توجہ سے سننا بتاؤ یہ کیا